تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشہور حدیث کی طرف آئیے جس کے اوپر بعض علماء نے سند کے اوپر اعتراض کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ دیگر حدیث سے اس کو تقویت بھی ملتی ہے جس کو بیان کیا، تو اس حدیث کے الفاظ سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں بیان کیا۔ صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ اکثر ہمیں یہ بات، بار بار ہمیں یہ بات بتلایا کرتے تھے۔ کیا بات؟ پرانے دور میں یہ حدیثیں معروف ہیں، صرف آپ کو دہرانے کے لیے اور آپ کے ذہن کو دوبارہ ذکر کرنا چاہیے۔ بار بار کہ انسان کو ذکر کیا جائے تو اس کو نفع مل جاتا ہے، اور تذکیر سے انسان کو کوئی بھولی ہوئی بات یاد آ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے پرانے دور میں ایک شخص کفل ہوا کرتا تھا، کفل برا تھا، دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی جس کے پیچھے نہ بھاگتا، شراب ہے تو شراب کے پیچھے، نشہ ہے تو نشے کے پیچھے، سود ہے تو سود کے پیچھے، ہر برائی کے پیچھے بھاگنے والا شخص، ہر برائی کے پیچھے بھاگنے والا شخص۔ لیکن اس کی زندگی میں ایک دن، ایک لمحہ، کچھ واقعات ایسے پیش آئے جس نے اس کی زندگی کو ایسا بدلا کہ آج اس کفل کے ہزاروں سال بعد بھی اس امت میں بھی اس کا تذکرہ باقی ہے۔ وہ کیا واقعہ ہے؟ ایک عورت آئی، اس کے پاس معاملہ طے ہو گیا، اتنے پیسوں میں برائی ہوگی۔ جب برائی کرنے کا ارادہ کیا، جب برائی کے قریب پہنچا تو عورت کے جسم کے اوپر کپ کپی تاری ہے اور وہ رو رہی ہے اور وہ گھبرا رہی ہے۔ کہا تیرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کیا؟ تیرے ساتھ جبر ہو رہا ہے؟ معاہدہ ہوا، پیسے دیے، لین دین، گیو اینڈ ٹیک ہوا، اپنی مرضی سے تو نے اپنا جسم میرے حوالے کیا، اب میں تیرے قریب آ رہا ہوں تو میں تیری کفیات کو بدلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، رو رہی ہے، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، جسم کے اوپر کپ کپی تاری ہے۔ کہا ہر چیز درست ہے کفل، تو صحیح کہتا ہے، پیسے کی لین دین ہوئی، ہر چیز تو صحیح کہتا ہے، لیکن میں اپنے رب سے ڈرتی ہوں کہ گھر میں مجبوری ہے، بیماری ہے، باپ بیمار ہے، اس کی خاطر آج جسم تو بیچ رہی ہوں، کیا کل اللہ مجھے اس گناہ کے بدلے معاف بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کفل ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے، دماغ پہ بات فٹ ہوئی۔ یہ عورت جو مجبور بھی ہے، جو بے بس بھی ہے، جو بے قص بھی ہے، گناہ بھی مجبوری کے تحت کر رہی ہے، اپنی مرضی سے نہیں کر رہی، پھر جب اس گناہ کے قریب ابھی گناہ واقعہ نہیں ہوا، جا رہی ہے تو کب کپا رہی ہے کفل۔ تیری زندگی تو گناہوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے گزری، از حد گناہوں کا تعاقب۔ ایک بات یاد رکھیے گا، از حد پلانڈ کر کے گناہ کرنا اور گناہ بغیر پلاننگ کے ہو جانا، دونوں کی کیفیات میں بھی فرق ہے اور دونوں کے عقاب میں بھی فرق ہے۔ جب انسان کسی گناہ کی پلاننگ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دیا ہوتا ہے، میں اتنے بج کے اتنے منٹ پہ اپنے دوستوں کے ہمراہ فلم دیکھنے سینما میں جاؤں گا، پلان ہے 6 گھنٹے پہلے سے، 1 دن پہلے سے، کل دوستوں کے ہمراہ وہاں جا کے گپ شپ کریں گے، وہاں پہ خواتین ہوں گی، عورتیں ہوں گی، یا عورتیں جو بھی پلان کری، یہ پلانڈ گناہ ہو رہا ہے۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے ابھی تجھے موقع دیا 6 گھنٹے سوچنے کا کہ تو رک جا رک جا رک جا رک جا، لیکن پری پلانڈ ہے۔ پری پلانڈ گناہ کا عقاب اچانک ہو جانے والے گناہ سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اچانک گناہ یہ ہوتا ہے انسان کسی جگہ گیا، وہاں پہ فلم چل رہی ہے، اس کو پلانڈ نہیں تھا، ملوث ہو گیا۔ دونوں گناہوں کے عقاب میں فرق ہے۔ پری پلانڈ گناہ، تو کفل کی جو زندگی ہے وہ پری پلانڈ گناہ کی ہے، پوری زندگی پلاننگ کر کے فلاں یہ کام کروں گا، یہ کام کروں گا۔ اس عورت کو کپ کپاتے ہوئے دیکھ کر اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ بغیر، یعنی اللہ رب العزت نے اس کو ایک عذر بھی دیا، پھر بھی اللہ سے ڈر رہی ہے۔ کفل تیری زندگی کیسے گزری؟ تو ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، پری پلانڈ کرتا رہا، تیرے ساتھ رب کیا معاملہ کرے گا؟ عورت کو کہا چلی جا، کہا پیسے، کہا یہ بھی لے جا۔ چند آنسو اللہ کی بارگاہ میں کفل گرا رہا ہے۔ اس عورت کی پر اثر گفتگو اور تقریر نے ایسا اثر کیا ہے، کفل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور وہاں پہ اللہ رب العزت کو یہی منظور ہے، ملک الموت کو حکم دیا اس کی روح کو قبض کر لو۔
روح کو قبض کر لیا گیا. پوری رات پورا ایک لمبا عرصہ بیت گیا. بستی والوں نے کہا آج کفل بازار میں عورتوں کو چھیڑتا ہوا نظر نہیں آتا, آج سود کا لین دین, آج صبح ہو گئی ہے ابھی تک کفل نہیں نکلا, وہ بدبخت وہ بدکار ابھی تک مارکیٹ میں معاشرے میں نظر نہیں آ رہا. لوگوں نے کہا شراب پی ہوگی, ساری رات نشے میں دھت ہوگا, بہت لمبا وقت گزر گیا, عصر کا وقت گزر گیا. لوگوں نے کہا کچھ اور معاملہ لگتا ہے, اتنی دیر میں تو اس کی برائی, اس کی فحاشی ظاہر ہو جاتی ہے, چلو اس کے گھر دیکھتے ہیں, پتہ کرتے ہیں کیا بنا. کوئی بندہ گناہگار ہو اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے آنسو بہا دے توبہ کی نیت سے, اللہ کے خوف سے, تو اللہ پھر اس گناہگار بندے کا تذکرہ بھی امتوں میں جاری رکھتے ہیں. لوگ اس کے گھر گئے, اس کے گھر کے دروازے کے اوپر لکھا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں بدبخت ہے, نامراد ہے, شراب کے نشے میں دھت ہے, بدکاری کے اندر مصروف ہوگا, اور گھر کے دروازے کے اوپر لکھا ہے اللہ رب العزت نے کفل کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. صرف خوف خدا, صرف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے ڈرنا, کپ کپانا, آنسو بہانا, ہم وہ تمام احادیث بھول چکے ہیں.